بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا ماڑی جی آواز کاٹا سیٹی دی نالی آندی تھوڑی جی کاٹی جزاک اللہ ساؤنڈ بڑا پیارا تھوڑی جی آواز کا. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اور تھوڑی جی کاٹی. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے: جانا ہی جب یاد لگی تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے دریا کوزے چمند کیتا. فرماندے نے اے تھوڑا جا نا ویسے تھوڑا جا 19-20 دا فرق پا دے تسی آپ ساؤنڈ والے اے جڑ ربے نا ماڑا جا ادھر اے بھی ماڑا جڑا دے قریب ہے گا نا میرے بننے ویکھ کے ذرا ہاں ماڑا جا ادھر کر دے ماڑا بس ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہو گیا. دروازہ کھول دے فل کھول دے آواز ٹکرائے نہ دروازہ نہیں اے دروازہ سامنے جی بس ٹھیک ہے. نہیں زیادہ کر دیتا زیادہ اتنا نہیں زیادہ کرنا تھوڑا زیادہ فرق نہیں پڑنا تھوڑا بس ٹھیک. جانا ہی جب یاد نہیں ہون فرق ہون کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا گندہ سے. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. ترجمہ در ترجمہ میں کرا تو انہوں سمجھ اچھ نہیں آ سکیا تو اڑی زبان اچھ سمجھاواں. خاک اغیار سے پتھر
وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر، وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ میرا عنوان الگ ہے، میں بیان کرائیں گے سیرت النبی دے حوالے سے چیزاں بھی تھوڑیاں جان گیا، پھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال بیان کرانگا۔ سونے نبی دا وصال، پیارے نبی دی رحلت، میرے نبی دا وصال تے بلال دا حال۔ اللہ اکبر، اللہ دل کم جان، پتھر تو پتھر دل دہل جان۔ سونیا میرے نبی دے وصال تے جڑا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا حال ہویا، اللہ پھر سیدنا بلال بے ہوش ہو کے ڈگ دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر۔ جی میرے پیارے ویر، میں عرض کر رہا سا، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جڑا محترم المقام جناب قاری محمد آصف محمدی صاحب انہاں دی رفقا نے ایتھوں دی تانا والی دی جماعت نے ماشاءاللہ جنہ چو میرا ٹاکرا ہویا ذوالقرنین نال ہویا، قاری محمد یوسف صاحب نال ہویا، باقی بھی ساری جماعت دے اندر شامل ہے، باقی اندہ تے میرا نال ملاقات نہ ہو سکی تو برکیف ساری جماعت دا متفق کا ماشاءاللہ بڑی محنت اور کاوش دا پروگرام، اور جدے اندر جناب دی تشریف آوری نے مزید چار چاند لگا چھڑے اس محفل نو ماشاءاللہ، کیونکہ جو تسی نہ آوو سارے محنتاں ضائع ہو جان گیاں، ساڈا آنا بالکل بے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں اسی طرح ان پاک محفلہ دے اندر جتھے قرآن و حدیث دا سبق پڑھایا جاندہ ہے، پڑھایا جاندہ ہے، اللہ سونا ہے اے دے اندر آنے دی توفیق دیندہ ہی روے۔ پیارے بھائیو، اور تسی عام لوگ نہیں، تسی رب دے مہمان بنے بیٹھے ہو۔ نہیں سمجھ آئی، اجے بھی نہیں سمجھ آئی۔ میرے گھر کوئی آوے تے میرا مہمان، اگر اسی تواڈے کول آنے ہیں تواڈے مہمان، اسی اپنے مہمانہ دی ایک دوسرے مہمان دی ود تو ود کو میزبانی کرنے دی کوشش کرنے ہیں۔ کیوں جی؟ اسی حدیثاں پڑھیاں نے صرف سنان واسطے نہیں، اللہ دے فضل نال عمل کرنے واسطے پڑھیاں نے۔ ہاں حدیث بخاری شریف تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مہمان دی عزت نہیں کردا او دا اللہ تے بھی اور آخرت دے دن تے ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر کسے نو ایک ذرہ برابر شک ہوئے تے کدی آ کے ویکھ لوے، پتا چلے گا قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ایک گل دے اتو تو ہی واہ چھٹ کے جاندہ ہے یا اندروں بھی مولوی ہے، راہ پہ آ جانے یا کہ واہ پہ آ جانے پتہ تے تاں لگ دا ہے۔ تسی تے ساڑھے واہ پہندے ہی پہندے ہو، اسی تواڈے پہننے ہیں، لیکن تسی اوتھے جا کے قدر ساڑھے واہ پہونا تے پھر اسی توانو وکھیے اللہ دے فضل نال دسیے کہ کس طریقے نال خدمتہ کری دیاں نے۔ اکاڑے تو پچھلے دن میرے دوست آئے جا کے 3 دن ہو گئے انہوں نے گیانو
تے بس تھوڑا جا ٹائم کٹ سکے وہ آج تک تیسرا دن آ گیا وہ 3-4 بندے سن پوری پارٹی بڑی گڈی بھر کے لے آئے اور جناب وہ ہن تک فون ہی کیتی جاندے نے فون ہی کیتی جاندے نے کہندے نے قاری صاحب اتنا پروٹوکول اسی اس قابل نہیں جنہ کہ تسی اپنے مہماناں نوں دیندے ہو اے میرے مالک دا انعام ہے کیوں جو حدیثاں عمل کرنے واسطے پڑھنے اسی بولو بھائی ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے بھائیو میرے کارے چان والا میرا مہمان تواڈے کارے چان والا تواڈا مہمان ہن میں اور تساں رب دے کارے چائے بیٹھے ہاں رب دے مہمان اللہ انہاں مہماناں دی مہمان نوازی اپنی یعنی شان فرمان گے یہ حدیث اے بھی میں پڑھ رہا سا چند دن پہلے کہ اللہ سونا اپنے مہمان دی مہمان نوازی کردا ہے نا جڑی وہ کٹ تو کٹ جنت ہوندی ہے اللہ کہتا ہے اس تو کٹ میں مہمان نوازی کرا اپنے اس بندے دی تے میں نو شرم آتی حدیث قدسی اللہ کہتا ہے میں نو شرم آتی شرمہ رکھن والے آباد شاہ آج انہا مہمانہ دی مہمان نوازی انج دی کر دے اللہ معافی دا اعلان کر دے تے جنت دے دروازے کھول دے اللہ اکبر اللہ جی میرے سونے ویر توجہ فرمانا ذرا بات دور نہ نکل جائے ابتدا تو کلوز کران گے تے پھر بات کسی بات سے لگے گی اور چند منٹ دا بیان ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری بھی تشریف لا چکے اور محقق زمان محقق اثر مناظر اسلام اور بہت پیارے ہے جی کلا کلا مسئلہ سمجھا دین والے بندہ پا دین والے مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا بھی تسا دیدار کر لیا وہ تھے آ کے چلے گئے انشاءاللہ آن گے تھوڑی دیر تک ادھر ویکھنا بھائی اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد گل نہیں بڑی پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر میں مسند ابو یعلا حدیث دی صحیح سند نال حدیث پڑھن لگے ہیں اس کتاب دا حوالہ ہے میرے پیارے نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی نے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی جو میرے شاگرد خاص حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب نے خطبہ ایک جملے دا خطبہ پڑھیا میرے نبی چھوٹا جا خطبہ پڑھ دے ہاں جی اکثر میرے نبی باز کرنا گندہ پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمان دے یہ دے بعد میرے نبی یہ جی فرما دے اما بعد یعنی اللہ دی حمد و ثنا دے بعد میرے نبی اپنا بیان جاری فرما دے نے خطاب جاری فرما دے نے خطاب 2 گھنٹیاں دا نہیں ہے 2 منٹاں دا بھی نہیں 1 منٹ دا بھی بعد نہیں بلکہ 2 جملے دا میرے نبی نے خطاب فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم بس اے دے بعد پیارے نبی دی آواز بند ہو گئی پیارے نبی دے صحابہ نے سونے محبوب دے چہرے وال رخ انور وال ویکھیا اللہ دے پیارے محبوب دیاں دعا کا جو چھم چھم آنسو ڈلک رہے نے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے رو رو کر کے میرے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی وہ لوگوں میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے سن موت لذتاں نو توڑ دینے والی چیزیں نو بہتیاں یاد کریا کرو ایویں نہیں عرشاں والے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ فرمایا اے گھر بشر نو تو ہڈے تو پہلے بھی جناب موت ہر بشر تے موت والا وقت آنا ہے ہر بشر نے دنیا تو کوچ پروانا ہے کسے بشر واسطے ہمیشگی نہیں ہے نہ تو ہڈے تو پہلے نہ بعد اندر اے لوگ جو گلہ کر دینے مشرکین اور کفار فرمایا اَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
اگر تسی دنیا تو چلے جاؤ گے انہاں نے کیڑا ہمیشہ ایتھے رہنا ہے، یہ بھی تے دنیا تو جانے والے ہی نے، جو آئے گا وہ جائے گا۔ ایویں تیری مولانا عبد الرحمن عاجز نے آکھیا ہے نا، جڑا میں شعر پڑھیا، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا، صبح گیا یا شام گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس واسطے تے میں عرض لانیاں چاہنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب نبی ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام اندر کھڑے ہوئے، اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے صحابیو اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا، نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا، مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے۔ صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی جڑا گناہگار تے خطا کار بندہ ہے اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے گا، وہ تے اپنے گناہاں دی وجہ کر کے جدو اپنا ٹھکانہ مسکن جہنم دیکھے گا اس ویلے روئے گا، چلائے گا۔ سونیا اللہ دے قرآن نے میج دے باغیاں نہ فرمانا دے رونے چلانے نو بیان فرمایا ہے، کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون انا موقنون۔ یہ تھے مولانا ترجمہ کر گئے نہیں کہ رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری، حکم وسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا۔ اللہ دے پیارے نبی جی گناہگار بندہ تے پچھتاوے ہی پچھتاوے، نیکیاں کرنے والا بندہ کیوں پچھتائے گا؟ پیارے محبوب فرماتے ہیں جدو اللہ دی بارگاہ دی اندر یہ دیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے گئے گا، اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے، میں بد ود کر کے نیکیاں کردا ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا، مگر اس ویلے دے پچھتانے دا کیا فائدہ؟ اللہ نے جڑی زندگی عطا فرمائیے مہلت دیتی ہے انہوں غنیمت جان لے، 100 سالہ دنیا دی زندگی، قیامت والا دن روز محشر حشر والا دن 50,000 سال دا، او دے مقابلے دے اندر 100 سال دی زندگی صرف اور صرف 1.5 منٹ بندا جے۔ 1.5 منٹ کلکولیٹر تے حساب لا چھڑے اگلے نے 1.5 منٹ بندا صرف، کنوں ملے گا؟ لکھاں چو ایک بندہ جنوں 1.5 منٹ ملے گا، 100 سال لکھاں چو ایک ہوئے گا جی، ہزاراں چو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس واسطے میرے پیارے ویر اگر چاندے ہو کہ آخرت بن جائے، دنیا تو جانا ہی جانا، میں تو ہی جانا، نبی ولی بھی چلے گئے، میرے پیارے ویر جانا تے جانا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہوئے گا، اللہ کریم کو لو دعا کرنی، اللہ جی اللہ سونے آسانو منٹ منٹ آخرت دی تیاری واسطے خرچ کرنے دی توفیق عطا فرما، سونے آئے سال نہیں چاہی دے، مت کوئی بندہ سمجھے میری لمبی زندگی ہوئے گی میری آخرت بن جائے گی، نہیں 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 ویریا، 1 منٹ دا 10واں یا 20واں حصہ بس تیرا دل کمب جائے، 1/2 منٹ
بھی نہیں، ادھے تو ادھا منٹ، یہ دو بھی کم ٹائم، چند سیکنڈ انہاں دے اندر تیرا دل کمب جائے، اکھاں گلیاں ہو جان، بلیاں ڈلیاں ہو جان۔ اللہ کہتا سونیا میں تیری ساری زندگی تے قلم پھیر ساری زندگی تے گناہاں تے قلم پھیر چھڑے آئے، فلا ابالی مینوں پرواہی کوئی نہیں۔ اللہ ایک منٹ چھڑے جی 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 ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر، میرے سونے ویر، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پڑھ کر کے سنایا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز نو فنائے، بقا صرف تیرے میرے رب دی ذات نوے، عرش والا جڑا بڑیاں عزتاں والا، بڑیاں بزرگیاں والا، فرمایا انہوں بقائے، باقی ہر چیز نو فنائے۔ تفسیرہ والے نے لکھے آئے، اکثر تفسیرہ اندر میں پڑھیا، یعنی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ دی تفسیر اندر لکھیا گیا، ایک وقت انجد آئے گا کہ جبریل ہی موت آ جائے گی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ صرف اللہ دی ذات وَيَبْقَى۔ کیوں جی یہ تے بعضی ترجمہ ہی تے لگ رہے ہیں، تے سمجھ آ رہی ہے، بات درست لکھی ہے کہ جناب باقی صرف تیرے رب دی ذات رہے گی۔ ادھر ایکنا میرے پیارے بیر، ایک مثال قرآن دے حوالے نال دے کے اپنی بات نو اگے چلاواں۔ ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے، رشتہ دار تھک گئے، تیماردار آک گئے، نبا پرزیاں کرنے والے آپ اپنے گھران جا کے سو گئے نے، رات ادھی رات تو ڈھل گئی ہے، تیرے ستون دیئے تکلیف پریشان کر دیئے۔ سب تو پہلے امی نو آواز دندائے، کہندہ امی کدھر چلے گئے ہو، میں نو کوئی پانی پلا دے ہو۔ ماں تے کئیاں راتاں تو پہرا دے رہی ہے، اکھاں چ راتاں گزار دی پئی ہے، بیمار بچے دے سرانے بیٹھ کر کے کہندے ہو نا تانا والی دے باسی ہو، اردہ گرد تو تشریف لانے والے ہو، سمڑیال اور سیال کوٹ دے باسی ہو، ایویں تے نہیں آنکھ دے ہو، نیندر تے سوڑی تے بھی آ جان دیئے۔ انہوں گلاٹ آیا دی امی نو، نیند دیا غوش اندر چلی گئی، بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا، آواز نہیں ہوں دی، ایتا مطلب امی نو نیندر آ گئی ہے۔ اپنی بہن نو آواز دیندہ ہے، بہنی سو گئی ہے، اپنے ویرے نو آواز دیندہ ہے، ویری ستا ہویا، جسمہ شفقت بابے نو آواز دیندہ ہے، کہندہ بابا کدھر چلے گئے ہو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، ساؤں کھڑتا پیا ہے، کوئی پانی پلا دے ہو، جی دم ٹوٹا سا ٹوٹتا پیا ہے۔ مگر باپ دی آواز دی پہنچ تو پہلے ہی دور ستا ہویا، آواز نہیں ہوں دی، دا مطلب ابے نو بھی نیندر آ گئی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندہ ہے، کہندہ یا اللہ، فوراً آواز آن دیئے لبیک یا عبداللہ، میرے بندے میں تے حاضری حاضران۔ اللہ کہندہ ہے میرے بارے پوچھنا ہے میرے بندے، عرشاں والے تو ہی سو گئے ہیں کہ جاگنا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سونتے
تے سو نہ رہا میرے بندے مینوں دیکھتے اونگ بھی نہیں آئی الغرض میں اچانک منظر پیدا ہویا قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق گھوڑو بول گیا قیل من راق کہندے نے سدو کسے دم درود والے نو بلاؤ کسے ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ ادھروں وعداں دیاں نے فرمایا وظن انه الفراق ہن جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں ڈاکٹراں تے سرجناں دیاں لوڑاں مک گئیاں دما دروداں دے والیاں دے دما دروداں اثر ختم ہو گئے نے ہن تے جدائی والیاں اللہ دے کول جان والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں ایتھے اچانک ایک اور منظر پیدا ہویا قرآن نے بیان فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی نال لپٹ گئی پنڈلی تے چڑھ جاندی ہے لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پڑیا پیا ہے لوگو ایتھے کلا نے ماں دا وی کلیجہ بنایا ہے ماں کہندی اللہ جڑیاں چار ہونا سن ویچ وٹ کے دی بیماری دلا چھڑیاں دکان بک گئی مکان بک گیا کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنیاں مزدوریاں کر کے بچیاں دا پیٹ بال دے پھرنیاں اللہ جی ہونتے کچھ نہیں میرے پلے کلی کلی ویچ وٹ کے دی بیماری دلا چھڑی اللہ جی ہونتے جان حاضر یہ دی تھائیں مینو بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے کوئی کسے دی موت نہیں تے مریا کردہ ہر کوئی اپنی واری بھگت کر کے جا رہے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ موت ایک انٹل حقیقت ایک لمحے دا بھی اگا پیچھا نہیں ہو سکتا قرآن نے بھی بیان کیتا ہے سنیا اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ موت 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 سنیا ایک وقت مقرر اگا پیچھا نہیں جے ہو سکتا الغرض میں دسنا ہے چاہنا میرے پیارے محبوب بیریا ادھروں جناب ان لوگ تے گلاں کر دے پہنے اکھاں تھاڑے لگ جان دیا نے ماں کہہ دی اللہ اللہ یہ میرے بیٹے نو بچا دے میں نو بلا لے مگر اچانک ایک ایسا منظر پیدا ہویا اپنیاں گلاں ختم کرو آواز آن دیئے الہ ربک یومئذ المساق سنتے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے ایدہ کی مطلب بندہ بہت ہو گیا ہے سنیا پیرے نہیں آکھ دے 2 4 10 دنہ بعد مہینے 2 مہینے بعد قبری چھڑا ہوگے نہ کہنے جلدی کرو قبل دفن دا انتظام کرو کوئی قبر دی تیاری واسطے دوڑیا کوئی کفن واسطے دوڑیا جا رہے ہیں کئی میرے ویر بچیاں نو آرڈر کر دینے جاؤ بچیو بیری دے پتر لے کے آؤ پانی گرم کیتا جا رہے ہیں کئی میرے ویر موبائلوں تے بیٹھ گئے ملکاں در ملک کالا کھڑک گئیاں آج وہ اپنے پیارے داخری دیدار کر لو الغرض پھٹے تے لٹا لیا جاندہ ہے نہلانے واسطے اگر کپڑے جناب تیرا جسم اکڑ گیا ہے تے کپڑے اتر دے نہیں نے چیر پھاڑ کر کے کپڑے اتار لے جان گے یہ میری روحانی ماں تے روحانی بہن چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دیتیاں جان گیاں اگر سونے چاندی دے کنگن نے قطیریاں تے کہجیاں نال کٹ لے جان گے ایویں کہ میت نو ضرب نہ لگ جائے
رگڑنا لگ جائے پولے پولے تے نرم نرم ہتھاں دے نال نہلانے دے بعد انسلے کپڑے گال اندر نہ بکرما نہ کالنا نہ کوئی ڈیزائن نظر دینے تھبا سارا میں تے دا ترجمہ کرنا تھبا سارا گال وچ لیران دا پاک رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے خالی ہاتھ آواز دے دینا ویرو یہ سرائے داغر مسافرو یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں لکھاں دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ میں ملتان شہر اندر فالج دا عملہ ہویا فالج زبان تے اٹیک کر گیا زبان بند ہو گئی کسی نے سرانے کھڑے ہو کے آکھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو وہ زبان آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان ہی انج چپ ہوئیے جمیں مندر زبان ہندی نہیں ہے ہمیں کوئی جنازہ اٹھا لیا گیا ہٹو ہٹو دیاں آوازہ نہیں کوئی نہیں کہندا شاہ صاحب ہوری آ رہے نے حضرت علامہ قاری صاحب حاجی صاحب آ رہے نے میاں صاحب چودھری صاحب ملک صاحب تشریف لے آ رہے نے رانا صاحب ہوری آ رہے نے نانا نانا ہر کوئی کہندا میت آ رہی ہے جنازہ آ رہے ہے تیرے نام ہی بدل گئے میرے نبی دے وصال بیان کرنے تو پہلے سونیاں تھوڑی جی فکر پیدا کریے کہ ساڑھا نام جدو بدل دیتا جائے گا اس تو پہلے پہلے اپنی آخرت دی تیاری کر لئیے الغرض جنازگاہ دے اندر جہاں کے جنازہ رکھ دیتا گیا ہے کہیں میرے بھی لمیاں دعاواں کر دے رہن دینے کہیں نے چھٹکا کیتا منٹ نہیں لایا قبر اندر اتار چھڑے آئے کالونا کی میرے نال چھٹکا ہو گیا میں تینوں بڑے پیار نال بڑی محبت نال مشورہ دینا سونیا میں عرضہ کرنا کہ اپنے آپ زندگی دنیا والی زندگی اندر ایکو جے لوگاں نال تعلق جوڑ جیڑے لوگ لمیاں دعاواں کرنگے آنسو بہان کے تیرے جنازے دے چھٹکے آلیاں سرکاراں دے دھکے نہ چڑھ جاویں اگر دنیا تے چڑھیا رہا مرن تو بعد انہاں دے دھکے چڑھیں گا سنیا میں تے اتنی بات عرض کروں گا کئیاں نے منٹ ایک نہیں لایا چھٹکا کیتا قبر اندر اتار چھڑے آئے نصیب جو اپنا ہویا جویں جدا نصیب لکھیا ہویا جنازہ پڑھایا گیا قبر اندر اتار دیں دینے اجے تک قبر اندر اتارنے والے باہر نہیں نکل دے لوگ مٹی پان لگ جان دینے کوئی نہیں آگدہ میں تے اپنے ویر نو ہونے گھنے نلا کر کے لے آیا تُسی مٹی پان لگ گئے جے ایویں نہیں میت حال بھی زبانے حالات بکار دی نظران دیئے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر کوئی کہتا دو تن بک مٹی دے پا دیو مٹی باندھا سوا ملدا جے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری ایسے مٹی وچو پیدا ہوئے ایسے مٹی اندر دوبارہ لٹائے جاوان گے ایسے مٹی وچو دوبارہ اٹھائے جاوان گے ایمیں تینی مولانا عاجز نے پھر کمالہ کر دیا کہتے ہیں تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا الغرض ویر کنی نہیں لگ جاندے چھنا مٹی برابر ہو گئی حال گوال نہیں وڈان دے یہ نہیں آگ دے ویریا کیڑی جمعرات نو آئے گا ہفتے اتوار یا سوموار والی رات پیرا پائیں گا آکھیا کہ دی روسیاں طرح پرانو کر کے ٹور بیندے نے پھر کسی نے نقشہ کچھ آئے کہ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام پتہ نہیں بال بار میں کیا ہو گیا زمانے کو ہونا کسی ویرا کلو نفس ذائقۃ الموت
يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیماری دی حالت اندر سیدہ عائشہ دے حجرہ مبارکہ دے اندر ادھر ویکھو نا اس تو پہلے میرے نبی دیاں باریاں مقرر گل سنن والی میرے نبی دی باری ایک دن امی جان سیدہ زینب دے گھر دوسرے دن حضرت حفصہ دے گھر تیسرے دن اماں جان میمونہ دے گھر چوتھے دن میرے نبی دی باری حضرت ماریا دے گھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باریاں مقررنے آج میرے نبی امی جان ام المومنین حضرت میمونہ دے گھر اندر میرے نبی نے اپنیاں ساریاں بیویاں نو کٹھیا فرمایا. اللہ دے نبی فرما دینے میری او بیویوں اگر میں نو اجازت دے وہ تو میں اپنی بیماری والے ایام عائشہ دے حجرے اندر گزار لواں. میرے نبی دیاں بیویاں تے پہلے ہی آقا دی تکلیف نو ویکھ کے رو رہیاں نے ساریاں نے خوشی نال اجازت دیتی ہے. میرے نبی نے فضل بن عباس نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی طالب دے بیٹے علی نو بلایا. میرے نبی نے کہا تھا حضرت فضل بن عباس دے کندیاں تے رکھیا دوسرا حضرت علی دے کندیاں تے رکھیا. میرے نبی دے قدمین مبارکین اپنے جسم دا وزن نہیں چک رہے کمزوری آ گئی ہے بخار بڑی شدت آئے پانی بار بار بایا جاندہ ہے پھر بخار تیز ہو جاندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک قدمین مبارکین ایویں کھسٹ دے آ رہے نے زمین تے لکیراں بندیاں آ رہی نے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب مسجد نبی دے حجرہ جناب سین وچوں گزار کے حجرہ عائشہ صدیقہ والا جایا جا رہے ہیں. میرے نبی دے صحابہ نال مسجد بھری ہوئی چوک بھرے ہوئے میرے نبی دی کمزوری تے تکلیف نو ویکھ کر کے سارے دے سارے صحابہ سسکیاں بھر بھر روندے پے نے ڈسکیاں دیاں آوازاں آ رہی نے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وال ویکھیا پیارے نبی نے اشارہ فرمایا فضل ٹھہر جا علی تم بھی ٹھہر جا. میرے نبی دے صحابہ ٹھہرے اللہ دے نبی صحابہ والمتوجہ ہوئے. میرے نبی فرما دینے صحابیوں انجدہ تساں ساریاں میرے نال بڑے احسان فرمائے مگر میں ساریاں دے احسانات دے بدلے چکا چکیا. ابو بکر اوے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا اللہ کو لو بدلے لے کے دیاں گا. آخرت اندر باقی نے صدیق بھی اسی جڑے کہندے سن اللہ میری تے زندگی دیاں صرف اور صرف تین خواہشات نے. پہلی خواہش ایک ہے اللہ میں نو بیٹی دیوے میں اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھاں جدو بالغ ہو جاوے تے سونے آقا دی بیوی بنا دیاں. اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی. دوسری خواہش ہے ایسی اللہ نظرہ صدیق دیاں خومن تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے ویکھ دائی نہ رجے. یہ بھی اللہ نے غار سورج پوری فرمائی. کیوں جی اللہ میں تے ٹچ دیندہ جا رہا ماڑا ماڑا ادھر ویکھنا. تیسری خواہش ہے ایسی کہ اللہ دولت میری ہوئے تے اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے سارے دا سارا تھن لٹا دیاں. اللہ نے غزوہ تبوک چے بھی پوری فرمائی. مت کوئی سمجھے کہ شاید کوئی ایس مسجد واسطے اور مدرسے واسطے فیصلہ آباد دی کسی ادارے واسطے قاری محمد یعقوب فیصلہ آباد دی کوئی جناب اپیل کریں گے یا چندے دی نہ کوئی ایسی بات نہیں پریشان نہیں ہونا. کئی بندے اپنے کوڑے سارے باز دا بیڑا غرق کر دیں دینے اپنا بھی سما برباد کر دینے اور دوسرے دا بھی ادھر ویکھنا ایسی کوئی بات نہیں. میں تے صحابہ دی بات کرنا غزوہ تبوک واسطے میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا
میرے نبی دے صحابہ میوانگو بر پہ کوئی پنیر لے آ رہے ہیں، کوئی ستو لے آ رہے ہیں، کوئی درم و دینار لے آ رہے ہیں، ایڈا وڈا ڈھیر لگ گیا۔ میرے نبی دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اپنے گھر دی دولت نو دو حصیاں دے اندر کیتا، ادھی جناب دیاں قدمہ بھی چلائے آئے۔ میرے نبی پوچھنے عمر کی لے کے آئے ہو؟ سونیاں گھر دی ادھی دولت جناب دیاں قدمہ چ ڈھیری کر چھڑیے، نال ذہن بنا کے آیا آج نیکی وچ کسے نو پہلا نمبر نہیں لجان دینا، نیکی چاج مقابلہ ہوئے گا۔ نیکی چ مقابلہ، واہ صحابہ نیکیاں چ مقابلے کر دینے، اسی تسی گناہ چ مقابلے کرنے ہیں، لیکن دیکھو حضرت عمر آکھ دینے اللہ دے نبی جی ذہن بنا کے آیا آج نیکی وچ کسے نو پہلا نمبر نہیں لجان دینا۔ میرے نبی نے اتنی بات سنی، حضرت فرما دینے این ابو بکر، کتے میرا ابو بکر جنہیں کدی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے، فرمایا صدیق کی لے کے آئے ہو؟ کہندے نے آقا جی گھر دی ساری دولت بونج کے جناب دیاں قدمیں چ ڈھیری کر دیتی ہے، حتیٰ کہ رات دے دھیرے دے اندر صدیق اکبر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے رہے۔ بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں بابا کی لب دے پھر دے ہو؟ فرمان لگے بیٹا ایتھے سوئی ٹنگی سی، اگر وہ لب جائے وہ بھی چندے چ پیش کر دیاں، کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کام آ جائے گی۔ صدیق سونیا سوئی بھی گھر وچ نہیں رہن دیتی، تے پھر گھر کی چھوڑ کر کے آئے ہو۔ صدیق بولے، صدیق بولے، بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے پروفیسران تمہیں سنیا ابو بکر صدیق صدیق نا نا سونیا صحیح تلفظ لفظ صحیح ادا کریا کر، جی جی ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق نہیں، سوات زبر نہیں، صدیق نہیں، دالتے کلی زیر نہیں، دالتے شاد بھی، صدیق صدیق ابو بکر صدیق بولے، کہنے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت، اے دو چیزاں کارے چھڑ کے واہ صدیق تیری عظمتاں تو قربان جاواں۔ الغرض میں عرضے کر رہا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیماری دی حالت اندر فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ ایک ابو داؤد شریف دی روایت اندر انج بھی آندا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن علقمہ فرما دینے کہندے نے میں پیارے نبی دی مسجد اندر گیا، حضرت تکلیف اندر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا سونے ہو نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھا دے وے تو ہاڈے چو کوئی نماز پڑھا دے وے۔ سارے لوگاں نے ابو بکر تلاش فرمائے لیکن پیارے ابو بکر کدھرے کم گئے ہوئے، نماز تو پہلے موجود نہیں نے۔ حضرت پھرے دے بعد لوگاں نے حضرت عمر نو ابن علقمہ کہندے نے کہ میں ہی آکھیا کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار یعنی ثانی خلیفہ ثانی رسول عمر تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر بڑے ہی محتاط طریقے نال مصلی تے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرمائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی کیوں جو پیارے عمر دی آواز قدرتی بلند سی، اونچی اونچی آواز پیارے عمر دی میرے نبی تک آواز پہنچی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتے ابو بکر کتے ابو بکر کتے؟ حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، فرمایا اللہ بھی انکار کردا ہے تے مومن سارے انکار کر دینے۔ کی مطلب اللہ اور مومن
سارے انکار کردے نے جتے میں محمد موجود نہ ہوواں تے ابو بکر موجود ہوئے زندہ ہوئے ابو بکر کوئی دوسرا مصلی دا وارث نہیں بن سکتا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کی تھی گئی سونیا نماز تے ہو چکی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر انہاں نو آکو صفاں بنان صفاں بنائیاں گئیاں حضرت ابو بکر مصلی تے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی گئی حضرت ابو بکر دے فرض ہو گئے باقی صحابہ دے نفل ہو گئے گل ثابت ہوئی اور لوگوں جتھے صدیق موجود ہوئے اور کوئی مصلی دا وارث نہیں بن سکتا حضرت پیارے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے یہ دوسری روایت ہے حضرت اعجاز کردیاں نے سونے میں میرے ابا جی ابو بکر تے بڑی رقیق القلب نے وہ تے روئی جاندے نے عمر نو کہہ دے لوگاں دے نماز پڑھاوے میرے نبی فرماتے نے اب اللہ ایسا میرا رب جو نہیں مندہ اللہ جو نہیں مندہ رب انکار کر رہا ہے ابو بکر دے علاوہ کوئی مصلی دا وارث نہیں بن سکتا حال غلط میں گلائیں کر رہا میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ دے اندر نماز پڑھائی گئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف باتی جا رہی ہے امی عائشہ فرما دیا نے بخاری دی حدیث ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وراسو بین سحری و نحری میرے پاک پیغمبر میری باری والدن میرے خدرے اندر رب کول جانے دی تیاری فرما رہے سن میرے آقا سونے دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی امی عائشہ فرما دی رات تدی رات تو ڈل گئی ہے میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے امی فرما دیا نے میں پورے گھر اندر نظر ماری گھر اندر نہ ہی چراغ موجود ہے نہ ہی چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے پڑوسن نو آواز دے کے کہندیاں نے بہنے مینوں تھوڑا جنا تیل تے ادارا دے دے میں جاندی واری دیا جلا کر کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں ایویں طرح رات گزاری میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں موجود نے سیدہ فاطمہ موجود حسنین کریمین موجود میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہی نے ادھروں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف باتی جا رہی ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر ہمیں آسمان اپنے ویکھی جا رہے ہیں میرے پیارے نبی ہمیں اللہم الرفیق الاعلا بل الرفیق الاعلا اعلیٰ دوست نو ملنا چاہنا او دی ملاقات واسطے بیتابا میرے نبی تے دعاواں کر رہے نے اليوم والی آیتاں نازل ہو رہی نے یوں ہی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ دین مکمل ہونے والی آیتاں نازل ہوئیاں ان سارے نظر آندے نے حضرت ابو بکر نظر نہیں آ رہے نالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے جبریل آ گئے کہندے نے سونیاں اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کول جاؤ اور باہر ملک الموت انتظار کر رہا ہے اگر میرے کول نہیں آنا چاہندے میرے محبوب وہ دنیا تے رہنا چاہندے نے پھر ستا رہ رون تے میرے نبی نو آکھو صدائی دنیا تے رہو ملک الموت نو آکھو واپس چلے آوے جے میرے محبوب میرے کول آنا پسند کر دینے پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہیں انہوں اندر ہونے دی اجازت دے دیو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ادھروں بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاندا ہے بار بار بوا کھٹکھٹاندا ہے جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندا ایویں آواز مارنیاں کو جواب کوئی نہیں آندا اللہ دے پیارے نبی نو آ کے عرض کر دیا نے بابا بار کوئی
بوا کھٹکھٹاندا ہے جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندا میرے نبی فرماندے نے بیٹی اے او اے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا بھراواں دیاں باواں بن جاندا ہے بچے یتیم کر جاندا ہے والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھول کھو لے جاندا ہے اے بیٹی تیرے ابے نوں لون واسطے آئے مگر اندر او آئے گا جدو تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا پھر اگلی حدیث آ گئی جبریل آگے کہنے سونیا دنیا تے رہنا ہے تے رہ رہو اللہ فرمایا ہے ملک الموت واپس چلا جائے گا اللہ کہہ رہا جے میرا محبوب میرے کو لانا پسند کردہ ہے پھر انہوں جو ملک الموت نو اندر ہونے دی اجازت دے دیو اللہ دے نبی پہلے ہی اللہ دی ملاقات واسطے بیتاب سن میرے نبی تے پہلے ہی اپنے دوست نو ملنا چاہتے سن آقا فرما چکے سن اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی میں اعلیٰ دوست ہوں ملنا چاہنا ہوتی ملاقات واسطے بیتابا میرے نبی نے ملک الموت مندرانے دی اجازت دیتی حضرت عائشہ فرما دیاں میرے نبی نے ہاتھ تکے کی تاج میں کسی نال مصافہ کریدا ہے ہاتھ اتا ہی چلا گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے میاں بیوی دے حقوق والدین اولاد دے استادہ شگردہ دے امامہ مقتدیاں دے خطیبہ سامعین دے اللہ دے نبی ہوئی حقوق بیان فرما رہے نے ادھروں دم رخصت ہونا شروع ہے ہوڑے گھوڑے ہاتھ تھلے آ رہے ہیں میرے نبی نے ساری گلنا مکائیاں آخری ضروری اور تاکیدی بات گئی آپ فرماتے ہیں الصلاة 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 نماز نماز لوگوں نماز دا فکر کرے آجے میرے نبی دا تلے آ گیا امی فرما دین میں سمجھ گئی اللہ دے نبی جو اللہ تو کچھ فرما گئے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو چم رہی آنے امی جان رج رج کر کے چہرے نو چمیا چادر نال ڈھک چھوڑے آئے اللہ اکبر اللہ ایویں جناب رو دیا نے امی جان امی دیاں ساون بادو دیاں جھڑیاں ہی بڑھ گئیاں اتنا زیادہ امی جی رویاں رو رو کر کے نڈال ہو گئیاں ادھروں ایویں تنیاں کیا میرے استادہ خطیب ایشیا دنیا تے تھم پائی ہوئی میرے خطیب ایشیا نے اللہ میرے استادہ دی زندگی دراز فرما خطیب ایشیا و یورپ استاذ المکرم میرے استاذ المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب نے کمالائیں کر دیتیاں یہ خلاصہ بیان کر دینے فرما دینے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلا سی 12 ربی دی صبح ماں احشان نی ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائی دے دے شفاواں حکم میرے اللہ دا پورا گھومن والا سی 12 ربی دی صبح ہتھا وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا ٹلن والا سی 12 ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا وہاں کربا بھی کیڑا دکھ گئے بارا آگیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی 12 ربی دی صبح کہندہ بلال سونیا میں مر جام دا تو ہاٹی جدائی والا صدمہ نہ پامدہ زندہ غمیش کاری رب تعالی
بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلی دوست ملنا چاہنا او دی ملاقات واسطے بیتاباں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس ویلے بھی کم گئے کوئی گھوڑا دوڑا کے جلدی نال واپس آ رہے نے پتا سی نا میرے نبی دی طبیعت بڑی ناساز ہے رستے اندر ایک بکریاں چارن والا چھیڑو ہمیں ڈگ ڈگ جاندہ ہے حضرت ابو بکر فرماتے نے بیٹا تینوں کی ہویا کہندے نے تایا جی تسی نہیں جان دے آج جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے نے جناب رسول اللہ جدائیاں دے گئے نے حضرت ابو بکر جلدی نال حجرہ صدیقہ اندر پہنچے چہرے تو پلہ کٹایا چہرے نو چمی جا رہے نے نالے روئی جاندے نے نالے اکھا چو آنسو ڈگ دے پہلے بار بار آقا دے چہرے تے آنسو ڈگ رہے نے ہمیں چہرے تو آنسو پہنچ دے نے نالے بوسے دے 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 نے نالے آقا دے چہرے نو چم لیں دے نے نالے کہنے پہنی اللہ دے نبی جی اللہ نے تواڈی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی ہمیں اللہ نے تواڈی موت کیڑی پاکیزہ بنائی ہے رب دی سو اج دے بعد تواڈے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں ہون گیاں جو ہونی سی ہو چکی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یہ چہرے نو چمیاں تے چادر نال ڈھک چھوڑے آئے مسجد دا معائنہ کر دیں اوتے کچھ اور ہی نظارہ ہے صحابہ اندر قرآن مچیا ہویا حضرت ابو بکر رضی اللہ کو تعالیٰ ویکھ دینے حضرت عمر تلوار میان چننگی کیتی ہوئی سبا دے اندر دوڑے پھر دینے تلوار لہران دے پر رہنے نالے آگ دے پہنے کوئی بندہ ایک وہ جلبت بولے آقا جی فوت ہو گئے پیارے نبی وفات پا گئے مودی گردن اڑا دیاں گا مطلب کی حضرت عمر دا پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرح میرے نبی تے بے ہوشی دا عالم تاری ہویا ہے اللہ دے نبی اٹھ پہن گے اللہ دے پیارے نبی گلنا کر لگ جان گے میرے نبی دے صحابی حضرت عمر دے ہوش و حواسی گم ہو گئے گل نہیں سمجھ اتنی آ رہی حضرت ابو بکر فرماتے نے اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا کمراتے نہیں ہو گئے حضرت عمر دے ہوش و حواسی سلامت نہیں حواسی گم نے او جناب حضرت عمر نہ بیٹھے حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع فرمایا امام بخاری نے اپنی صحیح اندر نقل فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیش زندہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی فإن محمدا قد مات اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے جے اللہ دے نبی وفات پا گئے میرے نبی وصال ہو گیا میرے نبی دا اللہ اکبر اللہ 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 اتنی تائیں ایک بندہ اتنی دیر تک ایک بندہ دوڑے آ رہا ہے این ابو بکر این ابو بکر کتے حضرت ابو بکر سن کر کے فرمانے نے کیوں ہے کی ہویا کیوں شور مچاں دا رہے آئے کہنے نے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو حضرت بلال تے جنگلاں بنے ممکن تے دوڑے ہی جا رہے نے حضرت ابو بکر بھارے جسم نال دوڑے بلال نو آبادی جو نکل دے نو پکڑ لیا ان پکڑ کے کہنے یا بلال انت آقانا انت مولانا
بلال تو ہی ساڈا سردار ہے اگے جناب رسول اللہ داغے مفارقہ دے گئے نبی دیا بانگیا ہن تو چھڑ چلے آئے بلال ایڈا ظلم نہ کماوی سانو کلیاں چھوڑ کر کے نہ جاوی حضرت بلال کہندے نے پیارے ابو بکر جی امیہ دی غلامی جو مل خریدنے دے بعد اپنا نوکر رکھ لیا سی یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھڑیا سی حضرت بلال ابو بکر دیاں میں ٹائی نکل گئیاں کہندے نے جنت دولے بلال کون تینوں اپنا نوکر سمجھا ہے تو آزاد 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 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کر دین میں تے نہیں ہو رہنا ایتھے مینوں میرے نبی نظر نہیں آندے مدینے دیاں گلیاں وڈ وڈ کھاندیاں نے آقا نظر نہیں آندے ایتھے میرا رہنا مشکل ہے حضرت بلال نے ہمیشہ واسطے کوفے نو مسکن بنایا مدتاں بیت گئیاں سیدنا بلال دی کو سنت رہندی چلی آ رہی سی کہتے ہیں مکہ مکرمہ تو لے کے مدینہ منورہ تو لے کے تھے جناب شام کوفے دی زندگی ایسے اس علاقے دے اندر رہنا اللہ دے نبی دیو سنت رہندی چلی گئی جناب پیارے نبی دا بانگا بلال مدینے والے منہ کر لیندہ ہے مدینہ منورہ یہ نا وہ بھی تے موجود ہے حسنین کریمین دیوی وفات ہونے دی خبر نہیں آئی بلال تیرے بھی ساتھ چل دے بہنے ساتھ جا رہے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ والموں کر لے دینے سفر دے اندر آ رہے نے کسی نے ویکیا بلال مدینے والموں کی دی آندہ ہے لوگانو آگے تسیا پورا مدینہ بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا حسنین کریمینو پتا چلیا دوڑے سب تو پہلے دور جا کے سیدنا بلال نو ملے جا کے سلام دعا دے بعد کہندے نے نانا جی بلال کیے تو اڈا حال حضرت بلال دی چیخ نکل گئی کہندے نے نواسو نبی دے غلام کولو آقا دی جدائی دے بعد حال پوچھ دے ہو میرا حال اگر ہوندہ تے میں کدی مدینہ نہ چھڑتا پھر کیویں آنا ہویا سیدنا بلال کہندے نے کہ سنت رہندی چلی آ رہی سی آؤ نواسیو میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ انجے مینوں اپنی سواری بنا کے چلو جویں اپنے پیارے محبوب نانا نو سواری بنا کے چلیا کر دے سو انجے میرے والاں درات پالو جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں جات پایا کر دے سو حسنین کریمین عرض کر دے نانا جی پیار نالا کیا کر دے نانا جی بلال تسی بڑھڑے ہو گئے ہو سی جوان ہو چکے ہیں ساڑھا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے حضرت بلال کہہ دے نواسو بلال بڑھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار جے انجے جوانے ایک بازی حضرت حسن نو بٹھایا دوسرے بازی حضرت حسین نو بٹھایا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے ایویں جناب حضرت حسنین کریمین نوی بالا جات پالے حضرت بلال میں اپنی سواری بنا کر کے چلنے لگ گئے ایویں گلیاں بھریاں گئیاں عورتاں دیواراں تے لٹک گئیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں ہر ایک آقا شک پارے بلال نے نبی والا دوری یاد کرا چھڑے آئے سدھے حسنین کریمین لے کے مسجد اندر پہنچے لوگ جھرمٹ ہو جاندے نے حسنین کریمین نو اتاریا لوگ آسے پاسے گھیرا پا لیندے نے ہر پاسو آوازاں دیاں نے نبی دے بانگے بلال مدتا بیت گئیاں اذان بلالی تو مدینے دیاں فضاواں محروم رہیاں نے جمعہ پا دیو
نبی دے دور والی اذان ہی سنا دیو. حضرت بلال کہندے نے میرے تو اذان نہیں آکھی جانی. حسنین کریمین پھر کو دیا گئے کہندے نے نانا جی اذان ضرور سنانی ہوئے گی. فرما دے نے نواسیو اذانات میرے تو کدوں آکھیاں جاندیاں نے مگر توہانوں موڑیا نہیں جاندا, توہانوں ٹالیا جو نہیں جاندا. حضرت بلال نے اذان شروع کی تھی. پڑھدیاں اتنے ہی پہنچے نے اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا غش کھا کے زمین تے گر گئے. لوگ کہتے ہیں پڑھو نبی دا بانگا بلال گیا جے ہتھا چو. پڑھو بلال نو جلدی نال بلال نو پکڑے آ گیا. ایویں پہ جسم نو دبان دینے لوگ پیر دبان لگ گئے بازو دبان لگ گئے. جناب ایویں منہ تے چھٹے مارے جناب چپ منہ اندر پانی پایا چہرے تے چھٹے مارے. بلال نے اکھاں کھولیاں تے آنسو ڈھلکائے. حضرت بلال کہندے نے میں نبی دے دور اندر اذانہ جڑیاں آکھنیاں سن آکھ لیاں ہن میرے تو اذانہ نہیں جے آکھیاں جاندیاں. اگر اذانہ آکھن جوگا بلال ہوندا تے مدینہ کیوں چھڑدا. سیدنا بلال کہندے نے آقا جی نظر نہیں آندے. حسنین کریمین کہندے نے آقا جی نظر نہیں آندے. سیدہ فاطمہ کہندیاں سن میرے نبی دی وفات تے میرے پیارے محبوب نظر میرے پیارے ابا جی نظر نہیں آندے. میرے نبی دیاں بیویاں کہندیاں نے سرتاج نظر نہیں آندے. نظر کتھوں آن کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نبی پاک دا وصال تے بلال دا حال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو میرے ذمہ لگیا میں بیان کیتا. آگے پروگرام چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.